بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن میں ایک مرتبہ حسنین کریمین علیہ السلام بیمار ہوئے اور بستر پر لیٹ گئے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کی بیماری کا سنا تو آپ نے امیر المؤمنین علیہ السلام اور اپنی دختر سے فرمایا کہ بچوں کی شفا یابی کے لیے کوئی نظر مان لے۔ حضرت علی و بطول علیہ السلام نے منت مانی کہ اگر اللہ نے ان کے معصوم بچوں کو صحت دی تو وہ رضائے خدا کے لیے 3 روزے رکھیں گے۔ کچھ دن بعد اللہ نے بچوں کو صحت دی۔ امیر المؤمنین اور حضرت بطول علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اپنی منت پوری کریں۔ جب حسنین کریمین علیہ السلام نے والدین کی نظر کا سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اس گھر میں ایک کنیز رہتی تھی جو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی تربیت یافتہ تھی۔ ان کا نام فضا تھا۔ جب فضا نے سنا کہ مالک روزے رکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ حضرات کے ساتھ روزے رکھوں گی۔ الغرض اس گھر کے 5 افراد نے پہلا روزہ رکھا۔ افطار کے لیے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کھانے کی تلاش میں بازار گئے۔ ایک تاجر نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کچھ اون لے جائیں اور اسے کتوائیں، اس کے عوض میں آپ کو کچھ جو دے دیتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس سے اون اور جو لے لیے اور گھر لے گئے اور خود کام کی تلاش میں گھر سے نکل گئے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے اون کے 3 حصے کیے۔ ایک حصہ دن بھر کا تھا اور اس کی مزدوری کے عوض 1/3 جو اٹھائے، انہیں چکی میں پیسا، آٹا بنایا اور افطار کے لیے 5 روٹیاں پکائی۔ شام ہوئی۔ افطار کے وقت دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر جو کی 5 روٹیوں کے ساتھ پانی رکھا گیا۔ ابھی انہوں نے لقمہ توڑنا چاہا تھا کہ دروازے پر کسی نے صدا دی، میں مسکین ہوں، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے مجھے دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے شوہر کی اتباع کی اور اپنے حصے کی روٹی اس میں شامل کی۔ حسنین کریمین علیہ السلام نے بھی اپنے والدین کی اتباع میں اپنے حصے کی روٹیاں ان میں شامل کیں۔ اس گھرانے کی خادمہ حضرت فضا رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے حصے کی روٹی ان میں شامل کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے 5 روٹیاں اٹھائیں اور مسکین کو دے دیں۔ اس گھر سے فقیر خوش روانہ ہوا اور اہل بیت علیہ السلام نے پانی سے روزہ افطار کیا۔ آل محمد علیہ السلام ساری رات بھوکے رہے لیکن ان کے دل نور ایمان سے چمک رہے تھے۔ صبح کے قریب آل محمد نے پانی سے سحری کی اور روزے کی نیت کر لی۔ اگلی روز جب سورج مدینے پر اپنی گرم شعاعیں بکھیرنے لگا تو حضرت علی علیہ السلام کام کی تلاش میں مدینے کے باہر گئے اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے دوسرے حصے کا اون کاتا اور اس کی اجرت کے برابر 1/3 حصہ جو لے لیے، انہیں پیسا اور روٹیاں بنائیں۔ حسنین علیہ السلام دوسرے روز کے روزے سے نحیف ہو چکے تھے اور نکاہت محسوس کر رہے تھے۔ دن ختم ہو گیا۔ آل محمد علیہ السلام نماز کی ادائیگی کے بعد دسترخوان پر بیٹھے اور پانی کے ساتھ روٹی کھانے کا ارادہ کیا کہ اتنے میں دروازے پر کسی نے صدا دی کہ میں یتیم ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی روٹی اٹھائی۔ باقی اہل بیت علیہ السلام یعنی جناب فاطمہ اور حسنین علیہ السلام نے بھی آپ علیہ السلام کی اتباع کی اور حضرت فضا نے بھی اپنی روٹی ان کے ساتھ شامل فرمائی۔ حضرت علی علیہ السلام نے 5 روٹیاں اٹھا کر یتیم کو دے دی اور آل محمد علیہ السلام نے آج دوسری بار بھی پانی سے روزہ افطار کیا اور اپنے بستروں پر چلے گئے جبکہ وہ بھوکے تھے۔ سحری میں پانی کے علاوہ ان کے دسترخوان پر کچھ نہ تھا۔ انہوں نے اللہ کی حمد کی کہ اس نے انہیں صحت و عافیت کی نعمت عطا کی ہے اور شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں نظر ادا کرنے کی توفیق دی۔
اس دن بھی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے باقی اون کاتا اور افطار کے لیے نان جویں کی 5 روٹیاں بنائیں۔ گھر میں روٹی کی خوشبو پھیل گئی۔ اس گھر میں جس کے رہنے والوں نے اللہ کی رضا کے لیے 3 دن سے کھانا چکھا نہیں تھا۔ حسنین علیہ السلام اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی والدہ گرامی کے ہاتھ بٹا رہے تھے، حالانکہ بہادر افراد بھی 3 دن کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے، لیکن تعجب کا مقام ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اسے برداشت کر رہے تھے۔ غروب آفتاب کے وقت گھر کے لوگ اپنے دسترخوان کے اطراف بیٹھے تاکہ 3 دن کی بھوک کے بعد روٹی سے افطار کریں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کسی نے کہا، میں قیدی ہوں، بھوک سے بلک رہا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس پر رحم کھایا اور اس کو اپنی روٹی دے دی۔ حضرت فاطمہ، حضرت حسنین علیہ السلام اور جناب فضہ نے بھی آپ کی پیروی کی۔ قیدی خوش واپس ہوا اور گھر کے لوگ بھوکے رہ گئے۔ اسی اثنا میں جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت لے کر نازل ہوئے، سورہ دہر کی آیت نمبر 8۔ اور وہ کھانے کی طلب کے باوجود اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی حالت کی رسول اللہ کو خبر دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی اور نواسوں کے چہرے زرد تھے، لیکن ان کے دل ایمان سے لبریز تھے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات انہیں پڑھ کر سنائی۔ جبرائیل امین علیہ السلام آسمان سے کھانا لائے جس کی خوشبو پورے ہفتے تک گھر میں باقی رہی۔ والسلام۔